اچھا محترم ناظرین، یہ جو اب 5 جو غلط فہمیاں ہیں، بلکہ میں کہوں گا یہ 5 خوف ہیں جو پبلک میں پھیلائے گئے ہیں، ان کا جواب دینے کے بعد ایک بہت بڑا جینوئن کویسچن بھی ہے جو بار بار اس کے بحث میں ابھر کے آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کی خدمت میں ایچ پی وی ویکسین اور اس مہم کے بارے میں ابھی پچھلے ہفتے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے، جس کا لنک اس وقت آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا۔ اس کے جواب میں بھی بہت سارے لوگوں نے جو کامنٹ کیا، اس میں ایک یہ سوال جو کہ بڑا ایک اہم سوال ہے، وہ بار بار کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ جو مطلب مہم چل رہی ہے ویکسینیشن کی، یہ تو 9 سے 14 سال کی بچیوں کے لیے، تو کچھ لوگوں نے سوال کیا جی ہماری بچی کی عمر تو 15 16 یا 18 سال ہے، تو کیا اس کے لیے رسک نہیں ہے، کیا وہ ویکسین سے بینیفٹ نہیں کرے گی؟ تو جناب والا اس کا جواب یہ ہے کہ جی وہ انشاءاللہ ضرور بینیفٹ کرے گی۔ WHO کی یہ ریکمنڈیشن ہے، ان کی یہ سفارش ہے کہ ایکچولی 26 سال تک کی خواتین، اور خصوصاً وہ خواتین جو ابھی تک میرڈ نہیں ہیں، سیکشولی ایکٹیو نہیں ہیں، جن میں ایچ پی وی کا زیادہ چانس کم ہے کہ ان کو آلریڈی ایچ پی وی ہونا گیا ہو، وہ اس ویکسین سے بینیفٹ کریں گی۔ اب اس میں پرابلم جو ہے نا وہ صرف ایک کاسٹ کا رہ جاتا ہے۔ دیکھیں جو ویکسین کی جو مہم چل رہی ہے نا، حکومت پاکستان WHO کے تعاون سے مل کے جو ویکسین کی مہم چلا رہی ہے 9 سے 14 سال کے بچیوں کے لیے، اس میں ویکسین فری لگائی جا رہی ہے، مفت بالکل لگائی جا رہی ہے، اور یہ ویکسین جتنے بڑے سرکاری اسپتال ہیں، سرکاری ویکسین سینٹرز ہیں، اور بچیوں کے اسکولوں میں مفت لگائی جا رہی ہے۔ سندھ میں، پنجاب میں، آزاد کشمیر میں اینڈ اسلام آباد میں 15 سے 27 ستمبر 2025 تک۔ لیکن اس سے بڑی عمر کی بچیاں اور خواتین یقیناً اس سے بینیفٹ کریں گی، لیکن ان کو یہ ویکسین خود پرچیز کرنی پڑے گی، اور اس ویکسین کی پاکستان میں اس وقت قیمت 5,000 روپے ہے۔ اور یہ یقین جانیے کہ پاکستان میں یہ قیمت بہت کم ہے، کیونکہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں یہ تقریباً پاکستانی 36,000 کے برابر، اور اگر یہی ویکسین آپ کو امریکہ میں لگوانی پڑے تو تقریباً اس کی قیمت 85,000 روپے ہے۔ حکومت پاکستان آپ کی بچی کو، آپ کی بیٹی کو یہ ویکسین مفت دستیاب کر رہی ہے۔ تو محترم ناظرین، جیسا کہ ویڈیو کی شروع میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ تو ویکسین کی دستیابی اور وہ بھی مفت ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، مہربانی فرما کے اس سے فائدہ اٹھائیں اور کفران نعمت نہ کریں۔ لیکن اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے بھی طرح طرح کی کج بحثیاں جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پہ دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ بہت سارے فوٹو اور ویڈیو کلپس جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں، خصوصاً ایک تو بہت ہی وائرل ہوا ہے جس میں اسکول کی تقریباً 8 10 12 15 بچیاں جو ہیں نا وہ بیڈز کے، ہاسپٹل کے بیڈ اور کاؤچز کے اوپر لیٹی پڑی ہیں، ان کے برے حال ہیں۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک پرانا ویڈیو کلپ ہے جو 1 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے، کئی دفعہ پہلے سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے، اور اصل میں ان بچیوں کا ہے جو گیس سے ایکسپوز ہوئی تھیں، اس کے نتیجے میں ان کے چہرے پہ اور آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، ان کو سانس میں دقت ہو رہی ہے۔ اگر آپ ذرا غور سے وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بچیاں سانس، آنکھوں اور چہرے کی جلن اور دقت کا شکار ہیں، اور نہ کہ یہ ایچ پی وی ویکسین سے متاثر ہوئی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور جو مطلب ایک آرگیومنٹ لائی جا رہی ہے کہ جی اگر یہ ہمارے اتنے ہی خیر خواہ ہیں تو اتنی مہنگی ویکسین پاکستان کو کس بات کے لیے دے رہے ہیں، یہ 85,000 روپے کا ٹیکہ ہمیں کیوں دے رہے ہیں، یہ اس کے بدلے میں ہمارے لوگوں کو تو روٹی بھی میسر نہیں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کو فاقے ہو رہے ہیں، تو کیش دے دیں، پیسے دے دیں۔ محترم ناظرین، یہ کتنی عجیب سی بات ہے۔ دیکھیں دنیا میں بہت سے ادارے اور بہت سے لوگ انسانوں کی خیر خواہی کے عمل جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق کوئی نہ کوئی اللہ کی رضا کے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ لوگوں کو واقعی کھانا کھلا رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے ان کو گھر بنوا کے دے رہا ہوتا ہے، کوئی کپڑوں کا بندوبست کر رہا ہوتا ہے، کوئی بچوں کی صحت کا بندوبست کر رہا ہوتا ہے۔ تو مختلف لوگ، سیلاب کا جیسے آج کل دور ہے، اللہ رحم فرمائے، اس میں لوگوں کی مدد کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ہر ادارہ، ہر انسان اپنے سمجھ بوجھ کے مطابق، اپنے دل کی آواز کے مطابق کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب جب یہ WHO کے حوالے سے اور پاکستان کے محکمہ صحت کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، تو اب محکمہ صحت اور WHO، عالمی ادارہ صحت سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے صحت کے متعلق کسی پروجیکٹ کو سپورٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ آ کے لوگوں کو گھر تو نہیں بنا کے دیں گے، وہ آ کے لوگوں کے جو ہے نا ٹرانسپورٹ کا اچھا بندوبست جو ہے اس کی بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ سڑکیں درست کرنے کی بات نہیں کریں گے۔ تو اس لیے عالمی ادارہ صحت نے اپنے فنڈ ظاہر ہے کسی صحت کے پروجیکٹ پہ ہی لگانے ہیں، تو کسی اور چیز پہ تو نہیں لگانے ہیں۔ تو اچھا، اسی طریقے سے یہ کج بحثی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر اس کو آپ الٹا لے لیجئے
کہ کوئی صاحب اگر واقعی آ کے بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہوں، لیکن وہ صاحب یہ سمجھتے ہوں کہ نہیں اس وقت موسم بہت خراب ہے اور میرے بچوں کو تو کپڑوں کی ضرورت ہے، وہ اس پہ اپنی ایک بحث لے آئیں گے کہ دیکھیں جی یہ ان کو کھانا کھلانے کا شوق چڑھا ہے، پتہ نہیں یہ کھانے میں ہمیں زہر دینا چاہتے ہیں یا ہم سارے گھر کو بانجھ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے ہماری خدمت کرنے کا اور لوگوں کی اتنی خدمت کرنے کا، تو موسم اتنا ٹھنڈا ہے تو یہ گرم کپڑے کیوں نہیں دے دیتے؟ اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے. ان باتوں کا جواب تو محترم ناظرین آخر میں یہی رہ جاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے غیر مصدقہ، بے بنیاد اور سنی سنائی افواہیں پھیلانے کا کلچر عام ہے. ایک فوٹو کہیں سے آیا، بغیر تصدیق کیے اس کو آگے بھیج دیا، حالانکہ یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ کوئی بات سن کر بغیر تصدیق کیے اس کو آگے پھیلا دے. ہمارا جو یہ سوسائٹی کا رویہ ہے اور یہ جو عمل ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں. ان کی ڈیٹیل میں جائے بغیر کہنے کی بات ساری یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس رویے اور ہماری سوسائٹی میں جو لوگوں کا یہ عمل ہے، اس کا نتیجہ صرف ایک نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ ایک مؤثر ویکسین اور مؤثر حفاظت دستیاب ہونے کے باوجود ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری جذباتیت، ہماری جہالت، ہماری توہم پرستی اور اس قسم کے رویے کی جو قیمت ہے وہ اپنی جان سے چکاتے ہیں. ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اسی ملک میں رہتے ہیں، اسی معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پولیو کی ویکسین کو بھی متنازع بنا دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں ساری دنیا میں اس موذی مرض یعنی پولیو کا خاتمہ ہو گیا ہے، افغانستان کے علاوہ صرف پاکستان ہی وہ ملک باقی بچا ہے پوری دنیا کے نقشے کے اوپر، جہاں نہ صرف آج بھی ہمارے بچے زندگی بھر کی معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ ہم دنیا میں دنیا بھر کے عوام کے لیے ایک خطرے کے طور پہ موجود ہے، کیونکہ یہاں آج بھی پولیو کا جو وائرس ہے وہ پنپ رہا ہے، اور اس بات کا ایک خدشہ ہے کہ کہیں اگر وہ بے قابو ہو گیا تو باقی دنیا میں جنہوں نے پولیو کا ایریڈیکیشن کر دیا ہے، بالکل خاتمہ کر دیا ہے، وہاں نئے سرے سے یہ وبا جو ہے نا پھوٹ نہ نکلے. کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو گیا تو زندگی بھر کی معذوری ہی وہ تحفہ ہے جو ہم ساری دنیا کے بچوں کو دیں گے؟ کیا بنی نوع انسان کی خیر خواہی میں ہم نے یہی تباہ کن حصہ ڈالنا؟ اس لیے میرے محترم دوستو، آپ بھلے اپنے بچے کو پولیو کے قطرے پلوائیں یا نہ پلوائیں، اپنی پیاری بیٹی کو HPV کی ویکسین لگوائیں یا نہ لگوائیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے. اور آپ کے معصوم بچے تو ویسے بھی آپ کی دانائی اور آپ کی خیر خواہی پہ اندھا اعتماد رکھتے ہیں. لیکن یہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ اگر آپ نے آج اپنے بچے کو پولیو کے قطرے نہ پلوائے یا اس کو دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھنے والی ویکسینز نہ لگوائیں، اپنی بیٹی کو آج HPV کے خلاف ویکسین سے تحفظ فراہم نہ کیا، اور پھر اگر خدا نخواستہ اس کو پولیو کی شکل میں عمر بھر کی معذوری یا سروکس کے کینسر جیسی تباہ کن بیماری کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ جب وہ آپ سے پوچھیں گے کہ بابا یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا، تو کیا آپ ان کے ساتھ آنکھیں ملا پائیں گے؟ اس وقت آپ آج کے دن کو ڈھونڈیں گے، لیکن یہ دن اور بچوں کی صحت کو بچانے کا یہ موقع پھر آپ کے ہاتھ نہ آئے گا. اس لیے خدا را جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں اور اپنے بچوں کے مستقبل اور ان کی صحت کے بارے میں درست فیصلے کریں. ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کے سب پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھا کرے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.